وہ تھی عقیدہ اور نسبت. اور عقیدہ اور نسبت اگر عقائد کی طرف جائیں، میں اس وقت لمبی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، عقائد وہی لے لیں جو ہمارے اکابر صوفیاء کے تھے. جو خواجہ اجمیری کے عقائد تھے ہم وہ عقائد لیتے ہیں، جو خواجہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے عقائد تھے ہم وہ عقائد لیتے ہیں، جو خواجہ بابا فرید الدین گن شکر کے عقائد تھے ہم وہ عقائد لیتے ہیں، جو حضرت کرما والا رحمۃ اللہ علیہ کے تھے ہم وہ عقائد لیتے ہیں. اور نسبت بھی انتہائی ضروری ہے، چونکہ بغیر نسبت کے عقائد بچ نہیں سکتے. یہ سیر حاصل گفتگو اس پہ ہو سکتی ہے، میں کیا کروں، آپ لوگوں نے جانا ہے اور وقت کم ہے. دوسرا جو ستون ہے خانقاہ کا جو ہمیں رائج کرنے کی ضرورت ہے، دیکھیں یہ ستون ٹوٹے تو امیونٹی خانقاہ کی کمزور ہوئی، اور جب باڈی کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے تو وائرسز حملہ کرتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ عمل اور کردار ہے، اور عمل اور کردار میں انٹر پرسنل لیول پہ، انٹر آرگنائزیشن لیول پہ ہمیں خانقاہوں میں آپس میں رابط کی ضرورت ہے، اور اس میں حائل جو ہے وہ ہم لوگوں کا انا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوا کو دیکھتے ہوئے اپنی انا پہ درگزر کریں، اصولوں پہ بات کریں، ایجنڈے پہ بات کریں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی آدمی مشترکہ مقصد کے بغیر، کوئی تنظیم مشترکہ مقصد کے بغیر اکٹھی نہیں ہو سکتی، اور ہماری تنظیم مشائخ کی اس کا جو کامن گول ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. کیا اس پہ آپ اختلاف کرتے ہیں؟ کیا سرکار کی محبت ہمارا مشترکہ مقصد نہیں ہے؟ دیکھیں اسٹیج پہ ہوں یا نیچے ہوں، آج آپ بتائیں کہ آپ شیروں کی اولاد ہیں، آپ سادات ہیں، آپ خانقاہوں سے ہیں. میں کہتا ہوں ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں کہ جن کا مشترکہ مقصد سرکار کی ناموس ہے، سرکار کی محبت ہے. ہاتھ کھڑے کر کے دکھائیں، آج نہ جھجکیں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو مقام دیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے، آپ کے طفیل سے ہے. اور ان قریب وہ وقت آئے گا جو موت ہمیں گھیر لے گی. ہمارا زیادہ وقت گزر چکا ہے، ہمارا زیادہ وقت گزر چکا ہے. بچوں کی ایجوکیشن کی پلاننگ کر رہے ہیں، ریٹائرمنٹ کی پلاننگ کر رہے ہیں، پولیٹیکل سکیلیٹن کو اسٹیبلش کرنے کی، پولیٹیکل پارٹی کو اسٹیبلش کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. کیا ہم نے موت کے بعد کی پلاننگ کی ہے؟ میں نے ایک آدمی سے پوچھا، میں نے کہا بھئی آپ پلاننگ نہیں کرتے ہو موت کو. اس نے کہا کیا مطلب پلان ہو سکتی ہے؟ وی ڈونٹ ہیو کنٹرول اوور اٹ. میں نے کہا بات سنو، ڈو یو بلیو ان اینی تھنگ؟ کہتا ہے جی بالکل میں تو کرسچن ہوں. میں نے کہا اگر کرسچن ہو تو پھر بھی آخرت پہ یقین ہے؟ آئی تھنک آئی بلیو سو. میں نے کہا بات سنو، اگر ہے نا تو پھر اس میں یہ ہے کہ دنیا کو شیپ اپ کر لو، آخرت اچھی ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر لو، آخرت اچھی ہو جاؤ گی. اور یہ شیروں کی اولادیں بیٹھی، یہ شیروں کی اولادیں ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جاگیں اور ایک کامن گول پہ اکٹھا ہوں اور خانقاہ کو مضبوط کریں. آج آپ کے انسٹیٹیوشنز میں آپ کے نیچے جو لوگ ہیں اس میں بھی ایسے لوگ ہیں جو آپ کو اچھا نہیں جانتے. یہ وزارتیں نہیں رہیں گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی رہے گی. انسٹیٹیوشن سے ایسے لوگوں کو نکالیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد پاک کے خلاف ہیں، اور انسٹیٹیوشن سے ان لوگوں کو نکالیں جو ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، اور اپنے انسٹیٹیوشن سے ان لوگوں کو باہر کریں. اور خانقاہ اگر اکٹھی ہو جائے اور اگر ان کا انٹر آرگنائزیشنل ٹرسٹ کلچر ہو جائے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو جائے اور پیراڈائم شفٹ ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دہشت گردی کا پاکستان میں خاتمہ ہو جائے گا. کیونکہ جتنا بھی ہم پہ یہ شرک کے فتوے لگا لیں، جتنا بھی ہم پہ یہ جو مرضی کر لیں، کسی خانقاہ سے آج تک کوئی دہشت گرد نہیں نکلا ہے. بحمداللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم میں جتنے لوگ موجود ہیں سرکار کی محبت والے ہیں، ان میں ایک بھی دہشت گرد نہیں ہے. ہم یہ کہتا ہوں، میں یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ دہشت گردی ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا ہتھیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور ایسے پرنسپلز ہیں جو جن کی مائکرو مینجمنٹ بھی کر کے بتا سکتے ہیں. یہ شاید دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہو کہ یہ سٹیریو ٹائپ لوگ ہیں، ایسی ویسی بات کریں گے، یہ تو کرنٹ نہیں ہیں، ابسلیٹ ہیں، ان کو تو نئی بات ہی نہیں کرنی آتی. الحمدللہ یہ جو چہرے پہ داڑیاں رکھی ہوئی ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ ابسلیٹ ہیں، یہ کسی ملا کی وجہ سے نہیں ہے. اگر یہ کسی خشک ملا یا کسی ٹیررسٹ کی وجہ سے ہوتی تو خدا کی قسم آج میرے منہ پہ داڑھی نہ ہوتی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ مولا علی کی سنت ہے، امام حسین کی سنت ہے، دادا علی حجویری کی سنت ہے، حضرت بابا بہاؤالدین نقشبند کی سنت ہے. یہ سنت ہے اور ان کی محبت میں داڑھی رکھی ہے. اگر کسی ملا کی وجہ سے ہوتا ہم داڑھی نہیں رکھتے، اگر کسی دہشت گرد کی وجہ سے ہوتا ہم نمازیں نہیں پڑھتے. میرے آقا حسین نے نماز نہیں چھوڑی، اقتدار چھوڑ دیا.
ہم اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں، ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام چاہیے ہمیں۔ اور آج میں مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو، ان شیروں کو، کہ میرے پیر نے تمہیں بلایا ہے۔ اہل درگاہ، میں کئی دفعہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند، خواجہ بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ جا کے میں نے ہاتھ جوڑے ہیں، میں نے وہاں جا کے بوسے دیے ہیں، اور میں سندھ کی درگاہوں پہ جاتا ہوں، میں وہاں بوسے دیتا ہوں۔ میں سرکوشی حضرت احمد سعید کاظمی صاحب کا معتقد ہوں، میں جن کی اولاد بیٹھی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی جماعتوں سے ان علائشوں کو ختم کریں۔ یہ آپ کی کمر کے پیچھے آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ کی اسٹیبلشمنٹ میں ایسے لوگ ہیں، 2 کروڑ کی آبادی کے اوپر آپ نے ایسے انچارج لگا رکھے جو ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں۔ اے شیرو جاگ اٹھو، اے شیرو جاگ اٹھو، اتحاد کر لو۔ میرا دل پاش ہو گیا، کل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پہ فائرنگ ہوئی ہے۔ کیوں ہوئی ہے؟ میرے آقا کے جلوس پہ کیوں کہ فائرنگ کرتا ہے؟ امام حسین پاک کے یوم عاشور پہ کیوں کہ بم پھاڑتا ہے؟ یہ بے غیرت خوارج، تمہارا دل ابھی تک بھرا نہیں ہے، تمہارا دل ابھی تک بھرا نہیں ہے۔ میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں، آپ کے نسب سے ہوں، اور میں بھی عوامی ہوں۔ یہ عوام کے نمائندے بیٹھے ہیں، یہ بھی عوام ہے، میں بھی عوامی ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اٹھو، بیدار ہو جاؤ۔ میں اپنے بچوں کو دیکھا ایک دفعہ، میرے 2 بیٹے ہیں، ایک بچی ہے، میں ان کو دیکھا اور غور کیا، میں نے کہا یہ تو چلے جائیں گے، ان کو موت آئے گی۔ بڑے پیارے لگتے ہیں بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، آپ کے دن ہیں، آپ کے بچے ہیں، بڑے پیارے لگتے ہیں۔ میں نے ان کو موت آئے گی، کیا بنے گا؟ ان کے اسکول ابھی پیدا نہیں ہوئے، ہم پلاننگ کر رہے ہیں کون سے اسکول میں جائیں گے، کون سی یونیورسٹی میں جائیں گے، یہ جیل میں جائے گا، ہارورڈ میں جائے گا، اس میں جائے گا، اس میں جائے گا۔ ابھی مر کے کیا ہوگا اس کا؟ اگر سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں اجالا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر لو، کیونکہ آج لے ان کی مدد، آج پناہ مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور آج کل دین کے ٹھیکیدار جو بنے بیٹھے ہیں، وہ یہ کتب فروش نہیں ہے، خانقاہوں والوں آپ ہے، دین آپ کے بزرگوں نے پھیلایا ہے۔ اور اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد کہ سنگ و خشت مقید ہے اور ساگ آزاد۔ بخدا اس حکومت، آپ کو اللہ نے حکومت دی ہے، بخدا اکٹھے ہو جائیں، اور مشائخ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری، تیرے دینوں ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مٹنے والی امتوں کا عالم پیری، وما علینا الا البلاغ۔